فیصل آباد ڈویژن میں بادلوں کی کھل کر گرج اور برس۔ فیصل آباد کی پیپلز کالونی، فراز کالونی، مسلم پارک، وارث پورہ، بٹالہ کالونی، ستیانہ روڈ میں گھنٹوں بارش ہوئی۔ ذوالفقار کالونی، حسیب شہید کالونی، یوسف ٹاؤن، شہزاد ٹاؤن، گل بہار کالونی میں بھی تیز بارش۔ چنیوٹ میں فیصل آباد روڈ، جھمرا روڈ، ٹی ایم اے چوک میں جم کر بارش ہوئی۔ ڈگری کالج روڈ، کچہری روڈ پر بھی بادل کھل کر برسے۔ فرنیچر مارکیٹ، گڑھا چوک، مدرسۃ البنات روڈ، ریل بازار اور مندر روڈ، سیٹلائٹ ٹاؤن، ڈبلیو بلاک سمیت بیشتر ملحقہ گلیوں اور بازاروں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ہر طرف بارش۔ جھنگ میں تیسرے روز بھی وقفے وقفے سے بارش ہوئی۔ بارش نے فیصل آباد کی اہم سڑکیں ڈبو دی۔ ملت روڈ اور لاری اڈہ میں فٹوں کے حساب سے پانی جمع۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بارشی پانی میں پھنسی رہتی ہیں۔ احاطہ کچہری میں پانی جمع ہو گیا۔ ڈی گراؤنڈ بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ سروس روڈ پر بارش کے پانی اور سیوریج کا پانی مل گیا۔ غلام حمد آباد کی منڈی کے گیٹ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ منصور آباد کے قبرستان میں پانی جمع ہو گیا۔ قبریں بیٹھ گئے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں انتظامیہ کو حرکت میں آنا چاہیے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی گلیوں سے بھی بارشی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ شہباز چوک پر کئی فٹ تک پانی جمع ہونے سے دکاندار اور راہگیر پریشان۔ انڈر پاس میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ موٹر سائیکل اور گاڑیاں بند ہونے لگی۔ میونسپل کمیٹی نکاسی آپ کے اقدامات نہ کر سکی۔ چنیوٹ میں مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ فیصل آباد روڈ، جھمرا روڈ، ٹی ایم اے چوک میں پانی جمع۔ ڈگری کالج روڈ، کچہری روڈ بھی بارشی پانی میں ڈوب گئے۔ فرنیچر مارکیٹ، گڑھا چوک، مدرسۃ البنات روڈ، ریل بازار اور مندر روڈ پر بھی پانی کھڑا ہو گیا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن، ڈبلیو بلاک سمیت بیشتر ملحقہ گلیوں اور بازاروں میں بھی پانی ہی پانی۔ بارشی پانی کے باعث مکین گھروں میں محصور ہو گئے۔ بارشی پانی کے باعث مکین پریشان۔ چنیوٹ کے سرکاری دفاتر بھی بارشی پانی کی زد میں آ گئے۔ تھانہ صدر اور ڈی سی آفس میں جانا ہی مشکل ہو گیا۔ اطراف کے مکینوں کا بھی گھروں سے نکلنا محال ہو گیا۔ جتنی زیادہ بارش اتنے زیادہ مسائل۔ جھنگ کا بھکر روڈ بارش اور سیوریج کے پانی کی زد میں آ گیا۔ خاکی چاہ کی متعدد گلیوں سے بھی برساتی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ بستی دیوان والی، ڈھڈی موڑ سے ملحقہ علاقوں میں بھی پانی جمع ہونے سے مکین پریشان۔ مونسون نے تمام انتظامات ناکام بنا دیے۔ جھنگ میں سول لائن کے علاقوں کو سیوریج مسائل کا سامنا۔ ریلوے ٹریک سے ملحقہ زمین پر پانی جمع۔ مکینوں کا فوری نکاسی کا مطالبہ۔ تیز ہواؤں اور بارش نے ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بتی گل کر دی۔ فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیکسنگ کے کئی علاقے رات گئے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ فیسکو حکام کے مطابق بارش کے باعث مرمت کے کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کمالیہ میں مسلسل چوتھے روز موسلادھار بارش۔ شہر میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ حشمت چوک، ذیشان کالونی، صدر بازار، غلہ منڈی سمیت دیگر علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ آڑتی ٹینکر پر بیٹھ کر احتجاج ریکارڈ کرنے لگے۔ فیصل آباد نے پانی میں ڈوب گیا۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا مختلف علاقوں کا دورہ۔ سمندری روڈ، عیدگاہ روڈ، سول لائنز، اقبال اسٹیڈیم، کینال روڈ پر واسطہ ایمرجنسی فلڈ ریلیف کیمپوں کا جائزہ۔ سٹاف کی موجودگی، حفاظتی آلات اور مشینری کی ورکنگ کی حالت کو چیک کیا گیا۔ واسطہ ملازمین اور مشینری بارشی پانی نکالنے میں مصروف۔ جھنگ میں زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے کم ہونے لگی۔ محکمہ زراعت نے پانی بچانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آفس میں کاشتکاروں کو زیر زمین پانی کے کم سے کم استعمال کو بہتر پیداوار کے حصول بارے تربیت فراہم کی گئی۔ محکمہ زراعت کا ضلعی سطح پر بھی موضوعات میں تربیتی سیشن کا فیصلہ۔ شورکوٹ میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ بڑھنے لگا۔ محکمہ زراعت کا عملہ تحصیل کے مختلف علاقوں میں جا کر آگاہی فراہم کر رہا۔ افسران کے مطابق کاشتکار توجہ دیں تو اسی مہینے اچھی پیداوار ہو سکتی ہے۔
امداد بھی سفارش پر ملنے لگی۔ جھنگ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقوم کی تقسیم کا تیسرا روز، سینٹر پر خواتین کا رش، کہتی ہے 3 روز سے آ رہی ہیں مگر پیسے نہیں مل رہے۔ خواتین کٹ آؤٹ مافیا پر 500 سے 1000 روپے تک رشوت لے کر رقم دلوانے کا الزام۔ میں صبح دی نہ ترلے کرنے لگے کہ مجھے پیسے دیو چ میں پیسے مگا ہی مل گئے انہاں صبح دی اتنے کارڈ لے آندے انہاں نو پیسے دیندے جڑے رشوت دیندے ساڈی انہاں گل ہی نہیں۔ اسی 5 بجے 6 بجے دے آئے کہ غلط ہے گیٹ او تے بند جڑے بارش پندی پئی جڑے تے اسی آئے ساڈی کوئی نہیں سندا پیا کارڈ بھر کے رکھ لینے پیسے نہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مالی امداد لینے والی خواتین ہو جائیں ہوشیار۔ چنیوٹ میں ریٹیلرز اور BISP عملے کی مبینہ ملی بھگت سے خواتین کو ہزار کے جعلی نوٹ دیے جانے لگے۔ خاتون قسط وصول کر کے ہوٹل پر روٹی لینے گئی تو نوٹ جعلی نکلا۔ بینک کے بھی نوٹ جعلی ہونے کی تصدیق۔ بے حسی کی انتہا، سرکاری ہسپتال کے بلڈ بینک میں خون بکنے لگا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ میں مکروہ دھندے کا انکشاف، MS نے انکوائری بٹھا دی۔ MPA امجد جاوید کہتے ہیں ریکارڈ میں درج مریضوں کو بلڈ بیگ ملے ہی نہیں۔ فیصل آباد کے رورل ہیلتھ سینٹر میں نئی مشکلات، مراکز صحت میں تعینات ڈاکٹرز غیر تربیت یافتہ نکلے۔ محکمہ صحت انتظامیہ کو پوسٹ مارٹم اور میڈیکو لیگل بنانے میں مشکلات۔ CO ہیلتھ نے شعبہ فورنسک میڈیسن کو خط لکھ دیا، مرد و خواتین ڈاکٹرز کی پوسٹ مارٹم اور میڈیکو لیگل ٹریننگ کروانے کی سفارش۔ فیصل آباد ڈویژن میں FBR ملازمین کی شدید کمی، انسپیکٹرز کی 125 سیٹیں ہیں مگر صرف 34 انسپیکٹرز موجود۔ ان لینڈ ریونیو افسران کی 23 اسامیاں مگر فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کو 13 افسران دستیاب۔ عملے کی کمی کے باعث فیلڈ ورک، آڈٹ کیسز اور دیگر امور نپٹانے میں مشکلات۔ فیصل آباد کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں مسائل بڑھ گئے، آن لائن موضوعات میں بغیر نقشوں کے رقموں کی منتقلی کا انکشاف، پٹواری اصل مالکان کے بغیر ہی نقشہ جاری کرنے لگے۔ سرکاری فیس میں بھی کمی ظاہر کی جانے لگی، اصل مالک کے بغیر اجرا کرنے والے پٹواریوں کے گرد شکنجہ سخت، ADCR کا انکوائری کا حکم۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں افسران کی کرپشن اور نااہلی کا معاملہ، 3 افسران کی خدمات سرنڈر کرنے کے بعد ابھی تک نئے افسران کا تقرر نہ ہو سکا۔ میونسپل آفیسر مجیب شامی، میونسپل آفیسر امجد علی اور محمد فاروق کی جگہ کسی کو اضافی چارج نہیں دیا گیا۔ صرف تندرست افراد ہی حج کر سکیں گے، گردے، دل، پھیپھڑے، جگر اور کینسر کے مریضوں کو سفر حج کی اجازت نہیں ملے گی۔ ڈائمنشیا، TB، کالی کھانسی کے مریض بھی حج پر نہیں جا سکیں گے۔ 12 سال سے کم عمر بچے، حاملہ خواتین کو بھی حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے حج 2025 سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی، ایڈوائزری وزارت مذہبی امور کو موصول۔ وزارت توانائی کی جانب سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا معاملہ، فیسکو سمیت تمام ڈسکوز سے مالی معاملات کا ریکارڈ طلب۔ کمپنیوں کو جون 2024 تک کی آڈٹ رپورٹ 1 روز میں جمع کروانے کی مہلت۔ پاور پلانٹس، گرڈ سٹیشن کی تفصیلات، مشینری، گاڑیاں، مستقل کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا۔ 500 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف، فیسکو نے بیجز نمبر 12 سے 20 تک نئے بل جاری کر دیے۔ ریلیف کے حقدار 8,75,000 صارفین کو نئے بل جاری کیے گئے۔ ریلیف والے بلوں میں 10 روز کی توسیع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کی عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، عوام کو ریلیف دینے پر کابینہ کا مریم نواز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ کہتی ہے الحمدللہ عوام کو بجلی کے بل میں ریلیف دینے کا وعدہ پورا کر دیا۔ FBR کا شہری کو ٹارگٹڈ ریلیف، مریضہ بچی کی درآمدی ادویات ٹیکس سے مستثنی قرار۔ مریض بچی زینب کے والد نے FBR سے ریلیف کی درخواست کی تھی، بچی کو 4 ماہ تک کی میڈیسن پر ریلیف مل گیا۔ پنجاب حکومت کی اپنی چھت اپنا گھر سکیم،
400 سے زائد افراد نے درخواستیں جمع کروا دی. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے بتایا ضلع بھر میں کل 446 افراد کو قرضہ دیا جائے گا. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے گورنمنٹ کامرس کالج میں ریویمپنگ کا کام مکمل. لائبریری آئی ٹی لیب کو نئے سرے سے قائم کر دیا گیا. پرنسپل غلام مرتضیٰ کہتے ہیں کالج میں گزشتہ سال کی نسبت 150% سے زائد داخلے کیے گئے. مزید داخلے جاری ہیں. سٹی 41 نے کالج کی خطرناک بلڈنگ کی نشاندہی کی تھی. چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد فرحان اسلم کا لائسنس سینٹر کا دورہ. شہریوں کو سینٹر پر دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. سی ٹی او نے ڈیٹا انٹری آپریٹرز کو شہریوں کا ڈیٹا درست فیڈ کرنے کی ہدایت کی. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل. ایگزیکٹو ممبر کی 30 نشستوں پر سینیورٹی 47 امیدواروں کے کاغذات جمع. کارپوریٹ کی 14 نشستوں پر 23 اور ایسوسی ایٹ کی 14 نشستوں پر 22 امیدوار میدان میں. خواتین کی 2 نشستوں پر دونوں امیدوار روبینہ امجد اور صوبیہ عقیل بلا مقابلہ منتخب. کارپوریٹ کلاس کے لیے ووٹنگ 17 جبکہ ایسوسی ایٹ کلاس کے لیے 18 ستمبر کو ہوگی. فیصل آباد میں پاسبان ٹیکنیکل ٹریننگ اینڈ ویلفیئر میں تقریب. ریفریجریشن، ایئر کنڈیشنر اور دیگر کورسز مکمل کرنے پر طالب علموں میں اسناد تقسیم. چیئرمین ریٹائرڈ میجر شاہ نواز نے اسناد تقسیم کی. کمالیہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام فوڈ بزنس آپریٹر کے لیے آگاہی سیمینار اور ٹریننگ سیشن. سیمینار کی صدارت ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن عدنان حیدر نے کی. تحصیل بھر سے فوڈ بزنس آپریٹرز کی شرکت. ماسٹر ٹرینرز کی جانب سے فوڈ بزنس ہینڈلرز کو فوڈ سیفٹی کوالٹی یقینی بنانے کی ٹریننگ دی گئی. اور چینیوٹ میں شجرکاری کا رجحان بڑھنے لگا. رحمانی ویلفیئر اتحاد کی جانب سے میونسپل کمیٹی، ڈسٹرکٹ ہسپتال، لاہوری گیٹ پارک، پولیس لائنز میں پودے لگائے گئے. رحمانی برادرز کے ہر فرد کا ایک پودا لگانے کا وعدہ.